جب وراثت نہیں ہوتی یا پاک سیدہ نہیں ان کو وراثت نہیں مل رہی تو دوسروں کو کیوں؟ میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں نا، یہ احتجاج کر رہا ہوں کہ میں مان رہا ہوں، اون کر رہا ہوں. آپ نے کسی عالم دین سے، اپنے اساتذہ سے کسی سے پوچھا یہ سوال؟ یعنی مجھے کلک کر رہا ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں. میں نے کئی لوگوں سے پوچھا ہے، بڑے بڑے علماء سے پوچھا ہے، وہ طویلات کرتے ہیں اگر مگر یہ وہ تو رہنے کی جگہ تھی، وہ تو یہ تھا، وہ تو وہ تھا، تو اس مکان سے کون سی پراپرٹی آ رہی تھی؟ یہ میں نے کہا اللہ کے بندو، کوئی پرافٹ نہیں آ رہی تھی اس سے، تو وہ ملکیت تو رسول اللہ کی تھی نا، گھر تو نبی کا تھا یار. تو وراثت جو ہوتی ہے وہ جو مال ہوتا ہے، جو ترکہ ہوتا ہے، اسی میں سے تقسیم ہوتی ہے. جب پاک سیدہ کو حصہ نہیں مل رہا کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہی نہیں ہے، تو پھر اما عائشہ صدیقہ کو بھی نہیں ملنا چاہیے. بلکہ یہ وہی گھر ہے، یہ وہی اجرا ہے جہاں مولا حسن علیہ السلام کو دفن ہونے کی اجازت نہیں دی گئی. تو مولا حسن علیہ السلام کون ہے؟ رسول اللہ کے شہزادے ہیں، رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے ہیں، رسول اللہ کے بیٹے ہیں. اب ان کو اجازت نہیں مل رہی تو کوئی روک رہا ہے نا. چلو اما عائشہ صدیقہ سے روایت، انہوں نے کہا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے. حضرت عمر بن خطاب کو انہوں نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے ہم اس پہ اعتراض نہیں کر رہے کہ کیوں دی، انہوں نے اجازت دے دی. انہوں نے کہا کہ یہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے. بھائی آپ نے رکھی ہوئی ہے، آپ اس کی مالکہ ہیں تو رکھی ہوئی ہے نا. آپ جو مالکہ بنی ہیں اس گھر کی، وہ کس حق سے بنی ہے؟ آپ کہیں گے کہ وہ رسول اللہ کی زوجہ تھی، تو رسول اللہ کی زوجہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہراً حیات میں تو وہ رہتی مالکہ تھی. آپ کہہ رہے ہیں جو نبی چھوڑ جائیں ان کا کوئی وارث نہیں بنتا، ان کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، وہ صدقہ ہو جاتا ہے، وہ خیرات ہے، وہ حکومت کی پراپرٹی بن جاتا ہے. تو پھر اما عائشہ صدیقہ کیوں رہی ہیں؟